بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ ویسے تو وہ بوڑھا بہت غریب تھا، لیکن اتنا غریب ہونے کے باوجود بھی اس گاؤں کے امیر لوگ اس پر رش کرتے تھے، اس سے جیلس تھے، کیونکہ اس بوڑھے آدمی کے پاس ایک بڑا ہی خوبصورت گھوڑا تھا۔ کئی لوگوں نے کئی بار اس سے وہ گھوڑا خریدنے کی کوشش کی، اسے بہت ہی اچھی قیمت کی آفر کی، لیکن اس بوڑھے آدمی نے ہمیشہ انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ گھوڑا میرے لیے ایک فیملی ممبر کی طرح ہے، میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں۔ اس کے دوستوں، اس کے رشتہ داروں نے بھی اسے کنونس کرنے کی بہت کوشش کی کہ تمہیں بہت اچھی قیمت مل رہی ہے، ان پیسوں سے تمہارے دن پھر جائیں گے، تم امیر ہو جاؤ گے، اپنی ضرورتیں پوری کر لو گے، گھوڑے کا تم نے کیا کرنا ہے، بیچ دو اسے۔ لیکن وہ بوڑھا آدمی نہ مانا، وہ گھوڑا بیچنے پر کبھی تیار نہ ہوا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ ایک دن جب وہ بوڑھا آدمی صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا استبل میں نہیں ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور افسوس کرنے لگے، آخر تم بے وقوف ہی نکلے، ہمیں پتا تھا، ہم جانتے تھے کہ ایک دن ایسا ہی ہوگا، یہ گھوڑا چوری ہو جائے گا اور تم بدھو کے بدھو، غریب کے غریب ہی رہو گے۔ اگر تم سمجھدار ہوتے، ہماری بات مان لیتے تو تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تمہیں تو اس کی منہ مانگی قیمت مل رہی تھی، لیکن اب تو وہ گھوڑا ہی نہیں رہا۔ افسوس ہے تم پر، تمہاری قسمت ہی خراب ہے، تمہاری بری قسمت نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے۔ بوڑھا آدمی خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور پھر بولا، ایسے نہ کہو، اتنا آگے نہ بڑھو، بس اتنا کہو کہ گھوڑا غائب ہو گیا ہے۔ اب یہ میری بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی، کون جانتا ہے۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ گھوڑا کھو جانے کے غم سے بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، یہ بیڈ لک نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ وہ گھوڑا اتنا قیمتی تھا، اسے بیچ کر یہ اتنے پیسے کما سکتا تھا، امیر ہو سکتا تھا، عیش والی زندگی ہوتی اس کی، لیکن اب یہ غریب کا غریب رہے گا۔ یہ بیڈ لک نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ابھی گھوڑے کو غائب ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے، کوئی تقریباً 2 ہفتے۔ اچانک ایک رات وہ گھوڑا واپس آ گیا۔ اسے کسی نے چوری نہیں کیا تھا، وہ تو بس اپنی رسی تڑوا کر جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اور اب وہ اکیلا واپس نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ 10 جنگلی گھوڑے اور بھی تھے۔ گاؤں والوں کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ سارے کسان کے گھر اکٹھے ہو گئے اور واہ واہ کرنے لگے، یہ تو تمہارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ایک چھوڑ اب تو تمہارے پاس 10 گھوڑے ہو گئے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، ایسے نہ کہو، اتنی بڑی بات نہ کرو، بس اتنا کہو کہ میرا گھوڑا واپس آ گیا ہے اور اس کے ساتھ 10 گھوڑے اور بھی آ گئے ہیں۔ اس کو میری قسمت کے ساتھ نہ جوڑو، میری قسمت اچھی ہے یا بری، کون جانتا ہے۔ گاؤں والے اس دفعہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اتنی بات تو وہ جانتے تھے کہ بوڑھے آدمی کے پاس اب 10 انتہائی خوبصورت گھوڑے ہیں، اور اگر ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دے کر، تھوڑا سدھا کر بیچا جائے تو ان کی اچھی خاصی قیمت مل جائے گی۔ یہ خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس بوڑھے آدمی کا ایک نوجوان بیٹا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا، وہ بوڑھے آدمی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نوجوان لڑکے نے گھوڑوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ ایک دن ٹریننگ کے دوران وہ ایک گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگ ایک بار پھر بوڑھے آدمی کے گھر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، تمہارے اکلوتے بیٹے کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، تمہارا بیٹا ہی تمہارے بڑھاپے کا واحد سہارا تھا، یہ تو بڑی بیڈ لک ہوئی ہے تمہارے ساتھ۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ اتنی بڑی بات نہ کرو، اس واقعے سے میری قسمت کا فیصلہ نہ کرو، صرف اتنا کہو کہ میرے بیٹے کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ اب یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی، کون جانتا ہے۔ گاؤں والے حیرت سے بوڑھے آدمی کا منہ دیکھ رہے تھے۔ جوان بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا ہے، اس کو بد قسمتی نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ ابھی کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ کسی دوسرے ملک کے راجا نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا۔ راجا کو فوج کی ضرورت تھی، گاؤں کے نوجوانوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کیا جانے لگا۔
राजा के सिपाही बूढ़े आदमी के गांव में भी आए, उसके घर भी आए, लेकिन चूंकि बूढ़े आदमी के बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो माजूर था, इसलिए सिपाही उसे छोड़ गए। गांव के लोग फिर से इकट्ठे होकर बूढ़े आदमी के घर आए। उन सब की आंखों में आंसू थे और वो इंतहाई दुखी और अफसुर्दा थे। तकरीबन हर घर से किसी न किसी नौजवान को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया गया था और उनके वापस आने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस राजा ने हमला किया था उसकी फौज बहुत मजबूत थी। गांव के हर घर में तो जैसे सफे मातम बिछी हुई थी। वो सब लोग बूढ़े आदमी के घर आए। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है, कितने लकी हो तुम। तुम्हारा बेटा माजूर है लेकिन जिंदा तो है, कम से कम तुम्हारी आंखों के सामने तो है। उसे राजा के सिपाही तो नहीं लेकर गए। कितनी खुशकिस्मती की बात है। बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम्हारे बच्चों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया गया है, जबकि मेरे बेटे को नहीं किया गया। जो हुआ है बस इतना ही कहो। अब मेरे लिए ये खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, कौन जानता है। दोस्तों, हम भी अक्सर अपनी जिंदगी के वाकयात को अपनी किस्मत से जोड़ते रहते हैं। जब चीजें हमारे प्लान के, हमारी मर्जी के मुताबिक होती हैं, रिजल्ट्स हमारी मर्जी के मुताबिक आते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। और जब रिजल्ट्स वैसे नहीं आते जैसी हमने तवक्को की होती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में होने वाले किसी वाक़े को जज करने में, उससे नतीजा अखज़ करने में कि वो अच्छा है या बुरा, बहुत जल्दी करते हैं, जबकि हकीकत में हम इस बात का फैसला कर ही नहीं सकते कि जो वाक़या हुआ है वो हमारे लिए अच्छा साबित होगा या बुरा। बात चीजें देखने में बड़ी अच्छी नजर आती हैं, वक्ती तौर पर हमें उनसे फायदा मिल रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि आगे चलकर वो हमारे लिए अच्छी साबित होंगी या बुरी। बाज़ दफा आज अच्छी नजर आने वाली चीजें आने वाले कल में हमारे लिए एक तकलीफदा चीज बन जाती है, हमें किसी बड़े नुकसान से दो चार कर देती है। और बाज़ दफा आज बुरी नजर आने वाली चीज आने वाले कल में हमें फायदा दे जाती है, हमारे लिए रहमत बन जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी में होने वाले वाकयात को अपनी किस्मत से नहीं जोड़ना चाहिए, उन्हें अपने लिए खुशकिस्मती या बदकिस्मती नहीं समझना चाहिए। हो सकता है आज जिस चीज को आप अपने लिए बदकिस्मती समझकर रो रहे हैं, कल वही चीज आपकी जिंदगी में खुशियां ले आए, आपके लिए खुशकिस्मती बन जाए, कौन जानता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।